مد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیمائش کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس مد نبوی پر 1261 ہجری کی تاریخ بھی دی ہوئی ہے، جو کہ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 1845 کا سن بنتا ہے۔ اماں نے کہا تھا ایک برتن ہے میرے پاس جس سے دادا وضو کرتے تھے، تم آؤ گے تو میں تم کو دوں گی۔ پچھلی بار ہم گئے تو اماں نے وہ برتن ہم کو دے دیا، ہم لائے اور اس کو ہم نے ایک صندوق میں رکھ دیا۔ ابھی پچھلے دنوں میں کچھ پرانی چیزیں نکالنی تھی تو ہم نے صندوق کھولا، برتن وہ سامنے پڑا ہوا تھا، وہ ہم نے نکالا اور ہم نے اسے ٹیبل پہ رکھا کہ ہم دیکھتے ہیں مطلب یہ جس میں دادا وضو کرتے تھے وہ کیا برتن ہے۔ اس کے بعد پھر کافی گہری رنگت کا تھا کیونکہ بہت پرانے عرصے سے وہیں پہ پڑا ہوا تھا۔ اس کو ہم نے صاف کیا، چمکایا تو اس کے اوپر کچھ عربی حروف لکھے ہوئے تھے۔ اب دلچسپی بڑھ گئی، اس کو مزید مطلب بہتر طریقے سے اتنا پالش کیا کہ یار نظر آئے کہ اس پہ لکھا ہوا کیا ہے۔ وہ جب دیکھا تو وہ ایسے لگا کہ جیسے احادیث کے سلسلے ہوتے تھے نا کہ فلاں سے روایت ہے، اور وہ روایت پھر پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی، تو اس طرح سے ایک سند اس برتن پہ موجود تھی۔ اب ہم نے سوچا کہ یار یہ سند برتن کے اوپر جو ہے یہ کیوں ہے؟ پھر انٹرنیٹ پہ ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا، بڑی دیر چونکہ ہمیں برتن کا نام نہیں پتہ تھا۔ پھر 1-2 گھنٹے کے بعد ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ پھر ہمیں پتہ لگا کہ اس برتن کو مد نبوی کہتے تھے۔ مد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیمائش کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ابھی بھی آپ اگر زکوٰۃ اور فطرانے کا جو ہے وہ سلسلہ دیکھیں تو اس میں یہی مد اور سا کا حوالہ دیکھیں، اور 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے اور اتنی گندم آپ نے دینی ہے، اس طریقے سے بتایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہیں نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مد نبوی سے ناپے گئے غلے کا اگر وزن کیا جائے تو 524.880 گرام بنتا ہے۔ یہ تحقیق اپنی کتاب اسلامی اوزان کے لیے فاروق اصغر صارم نے کی، یہ بھی ادھر ہی انٹرنیٹ پہ ڈھونڈی میں نے۔ تو مختلف احادیث اس حوالے سے ہیں کہ زکوٰۃ و فطرانہ جب دیا جائے تو کتنے مد کا حساب رکھا جائے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور غسل کے بارے میں احادیث ہیں کہ اس میں کتنے مد پانی استعمال ہوتا تھا۔ مد کا سائز کیسے طے ہو؟ عراق سے بھی ایک مد تاریخ میں نظر آتا ہے جو مد نبوی سے تھوڑے زیادہ حجم کا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اکثر علماء جو ہیں وہ مد حجازی کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ عین اس حجم کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے یا مدینے والے استعمال کیا کرتے تھے۔ مد نبوی کی پیمائش بالکل ویسی رکھنے کے لیے کہ جیسی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اسے سند کے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو مد نبوی کی جو نقل میرے پاس دادا سے پہنچی، اس کی سند صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کی ہے، یعنی مد عین اسی مد کے برابر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے۔ دادا کے پاس مد نبوی کیسے پہنچا، اس بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ انہیں اپنے والد سے ملا ہوگا، یا وہ خود اوائل جوانی کے دوران لکھنؤ یا ایران سے لائے ہوں گے۔ دادا کی غیر مطبوعہ سوانح کے مطابق ان کے والد یعنی میرے پردادا کی وفات 18 مارچ 1918 کو طاعون کی وبا میں ہوئی۔ دادا کے الفاظ میں وہ زیارت مدینہ اور حج بیت اللہ سے مشرف تھے۔ عین ممکن ہے یہ مد میرے پردادا حج کے دوران خود ہی خرید کے لائے ہوں۔ دوسرا امکان اس چیز کا ہے کہ دادا نے اسے لکھنؤ یا ایران سے خریدا ہوگا۔ مذکورہ سوانح میں انہوں نے 5 جنوری 1943 تک کے حالات لکھے ہیں، اور اس دوران ان کے مطابق وہ مدرسہ فرنگی محل لکھنؤ میں بھی داخل رہے اور بعد میں قم جا کے دینی تعلیم حاصل کی۔ اسی سوانح میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ پاک اور نجس اشیاء کے بارے میں حد سے زیادہ احتیاط پسند تھے، اور دن کا بیشتر حصہ اسی دھیان میں صرف رہتا تھا۔